جو قیامت صغریٰ رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے برپا ہوئی، اس میں جتنے لوگ ہلاک ہوتے ہوں گے ان سے زیادہ ہلاکتیں آج کل جنگیں یا طوفان یا زلزلے آتے ہیں ان میں ہو جاتے ہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اب بھی جب چاہتا ہے تو قیامت صغریٰ برپا کر دیتا ہے، یا ان واقعات کو کس طرح دیکھا جائے گا؟ قیامت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی زلزلہ آ جائے اور لوگ مر جائیں، قیامت کا مطلب یہ ہے کہ حق و باطل کی بنیاد پر لوگوں کو سزا دی جائے۔ اب جب زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، تو وہ یہ تو نہیں دیکھتا کہ اس میں سے کون نیک ہے کون بد ہے۔ وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ رسول کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ پہلے انسانوں کو الگ الگ کرتے ہیں، یعنی ان میں منافق الگ کر دیے جاتے ہیں، مومن الگ کر دیے جاتے ہیں، مشرک الگ کر دیے جاتے ہیں، تمام کیٹیگریز کے لوگوں کو الگ کیا جاتا ہے۔ یہ تقسیم کتنی زیادہ ہوتی ہے، اگر آپ اس کو جاننا چاہیں تو سورہ توبہ کو پڑھیں۔ اس میں پہلے بتایا گیا ہے کہ مشرکین کون ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا، پھر بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پھر بتایا گیا ہے منافقین کون کون ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پھر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کمزور قسم کے مسلمان ہیں، خلطوا عملا صالحا و سیئا، انہوں نے نیکیاں بھی کی ہیں برائیاں بھی کی ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ پھر 3 صحابہ کرام جو ان میں سے مخلص تھے لیکن ایک غلطی کر بیٹھے تھے، ان کا معاملہ زیر بحث لایا گیا ہے۔ تو وہ قیامت صغریٰ جو ہے وہ اس اصول پر ہوتی ہے جس پر وہ قیامت برپا ہونی ہے، وہ کوئی طوفان اور عذاب نہیں ہوتا محض کہ جو اوپر سے نازل ہو جاتا ہے۔ اس میں اہل ایمان کے قریب بھی کوئی چیز نہیں پھٹکتی۔ حد یہ ہے کہ اگر طوفان برپا کرنا ہوتا ہے تو ان کو بھی کشتی میں پہلے سوار کیا جاتا ہے، لازماً اہل ایمان اور اہل حق بچا لیے جاتے ہیں اور ان کو سرفرازی حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ قیامت صغریٰ کہی جاتی ہے، وہ زلزلہ اور طوفان نہیں ہوتی محض۔